آج کا ٹاپک ہے داڑھی کاٹنا کیسا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ داڑھی رکھنا کئی سارے علماء کے نزدیک واجب ہے, کئی سارے علماء کے نزدیک سنت موقدہ ہے, اور کئی سارے علماء اس کو فرض کا بھی درجہ دیتے ہیں. لیکن سارے علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی داڑھی کاٹتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. اس میں کسی علماء کا اختلاف نہیں. یہاں تک داڑھی کاٹنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی, ہم نے تو سنے زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے, تو داڑھی کاٹنا اس سے بڑا گناہ کیسے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فار ایگزامپل 2 لوگ ہیں, اس میں سے ایک شخص خدا نخواستہ زنا کرتا ہے, تو جب اس نے زنا کیا تو وہ گناہ اس کے کھاتے میں ایڈ ہو گیا. اب جب یہ دوبارہ زنا کرے گا تو اس کو دوبارہ گناہ ملے گا. لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ زنا نہیں کرتا, وہ لیکن داڑھی کاٹتا ہے, تو جب وہ داڑھی کاٹ رہا تب تو اس کو اس کا گناہ مل ہی رہا, لیکن وہ 24 گھنٹے گناہ کی حالت میں. اگر وہ نماز پڑھ رہا تب بھی گناہ کی حالت میں, بیت اللہ کا طواف کر رہا تب بھی گناہ کی حالت میں. یہاں تک انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کے اس وقت ہوتا جب وہ سجدے میں ہوتا, وہ تب بھی گناہ کی حالت میں. مطلب فرشتے کی قلم کنٹینیو چل رہی ہوتی داڑھی کاٹنے کا ایسا گناہ ہے, جبکہ اسلام میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے. آپ اگر سو بھی رہے ہو آپ تب بھی گناہ کی حالت میں ہو, جبکہ انسان جب سوتا نہ اس کا نیکی پہ کوئی اختیار ہے نہ کوئی گناہ پہ اختیار ہے, دونوں پہ کنٹرول نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ گناہ کی حالت میں فرشتہ کنٹینیو لکھ رہا ہوتا. تو داڑھی کاٹنا کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے جو ہم نے سمجھ کے رکھے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مولویوں کا کام ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 5893 کے اندر اللہ کے نبی فرماتے کہ مونچھوں کو کتراؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. اس میں اللہ کے نبی نے کہیں بھی مینشن نہیں کیا ہے کہ صرف مولوی داڑھی رکھے, یا پھر یہ حدیث صرف مولویوں کے لیے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے آرڈر کو فالو کرے, اور یہاں فالو کرنے کا حکم ہے, چینج کرنے کا حکم نہیں ہے. لیکن اور میں چینج کرنا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کئی سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے داڑھی رکھ لی, ہم نے چہرہ رکھ لی, اس کا مطلب ہم نے داڑھی رکھ لی, جبکہ چہرہ رکھنا داڑھی رکھنے میں بالکل بھی نہیں آتا. لیکن وہی بات کہ جب ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے تو پھر کیا کیا جائے, ایک کام کرو اسلام کو چینج کرنا شروع کرو. یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ ایک ایسی چیز نبی کی طرف منسوخ کر رہے جو نہ نبی کا عمل تھا, جس کا نہ نبی نے آرڈر دیے, اور جو نہ اسلام میں. اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا تو ایکسیپٹ کرے کہ میں داڑھی نہیں, میں گناہ کر رہا ہوں, اللہ مجھے توفیق دے دے. لیکن اب کیا کرے, ایسے بہت کم لوگ آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے. اب میں آپ کو ایک انسیڈنٹ کے تھرو سمجھاتا ہوں کہ مارکیٹ میں ایکچولی چل کیا رہا. میں کچھ سالوں پہلے جماعت میں گیا تھا, تو جب میں جماعت سے واپس آیا تو میں ہر تیسرے بندے کو دعوت دے رہا تھا. تو ایک دن ایسے ہی میرے کو میرا دوست ملا, اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا جو کسی اور جماعت سے تعلق رکھتا تھا. تو میں نے ان کے سامنے 5 یا 10 منٹ بات کی ہوں گی. تو وہ مجھ سے کہتا کہ عمران بھائی آپ نے بات تو بہت اچھی کرے, لیکن اگر آپ کو داڑھی رہی نا تو اور اچھا ہوتا. تو میں وہاں ایک دم شوق ہو گیا. میں سوچا یار کم سے کم سائڈ میں لیا کے بول دیتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ اس کے 15 سے 20 دن بعد میں نے اس کا اسٹیٹس دیکھا. اس نے اسٹیٹس پہ اس کی جماعت کے کوئی اسکالر آنے والے تھے, ان کا اس نے بینر رکھا جس میں ان کی فوٹو بھی تھی, اور ان کو داڑھی نہیں تھی, صرف چہرہ تھا. یہ اس کا دن کا اسٹیٹس تھا. جب میں نے رات میں اس کا اسٹیٹس دیکھا تو وہ ان کے ساتھ میں سیلفی لے رہا تھا. تو تب میرے کو سمجھ آیا کہ جب کوئی باہر کا بندہ جو آپ کی جماعت سے نہیں ہے, جب وہ آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ اس کی داڑھی سے اس کو جج کرتے ہو, اس کی ٹوپی سے اس کو جج کرتے ہو, اس کے کپڑوں سے اس کو جج کرتے ہو. لیکن جب یہی سیم گناہ جب آپ کی جماعت کا بندہ کر رہا ہوتا تو آپ اس کو ممبر پہ بٹھا دیتے ہو. تو اس سے پتہ چلتا کہ آپ کا مقصد دین کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, اسلام کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, اپنی جماعت کو پروموٹ کرنا ہے. دیکھیں, جب میں نے سوچا تھا کہ میرے کو سوشل میڈیا کے تھرو, میرے کو یوٹیوب کے تھرو دعوت دینی ہے, تو سب سے پہلا تھاٹ جو میرے دماغ میں آیا تھا وہ یہی تھا کہ میرے کو داڑھی رکھنی پڑے گی. جبکہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا, کیونکہ جو لوگ میرے کو جانتے ان کو پتا تھا کہ میں ہر 2 دن بعد شیو کر رہا ہوتا. لیکن یہ ہو نہیں سکتا. میں نے سوچا کہ میں بنا داڑھی کے اسلام کو ریپرزینٹ کروں, کیونکہ اس کی مثال ایسے ہوتی کہ کوئی ننگا کپڑوں کے فضائل بیان کر رہا, مطلب خود نے کپڑے پہنا نہیں اور لوگوں کو کہہ رہا کہ آپ کپڑے پہنو, تو اس کی دعوت کا کوئی اثر ہوتا؟ بالکل بھی نہیں ہوتا. جبکہ میرے کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ میرے کو کتنے لوگ سنیں گے, لیکن آپ کو ہزاروں لوگ سن رہے, ہزاروں لوگ آپ کو فالو کر رہے, لیکن پھر بھی آپ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اسلام کو فالو کر رہے, جو لوگ اسلام کے اسکالر بن کے گھوم رہے, ان کی نظر میں بھی کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام کی نظر میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ کتنا بڑا جرم ہے. حدیث ہے, ابن کثیر نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر,
اور امام غزالی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ یمن سے 2 شخص مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی داڑیاں منڈی ہوئی ہے اور مونچھیں بڑی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، تمہیں کس نے اس کا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں ہمارے رب نے اس کا حکم دیا ہے. کسرا کا جو بادشاہ ہے اس کو وہ خدا مانتے تھے. تو تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو. اب اس کے اندر 3 پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ لوگ آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا. جبکہ ہم جب نبی کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں نبی کی زندگی میں 99% اخلاق نظر آتی ہے کہ آپ نے دشمنوں کو معاف کر دی، آپ نے منافقین کو گلے لگائے. عبداللہ بن ابی جس نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگایا تھا اور اسلام کے خلاف بھی بہت ساری چیزیں کی، لیکن اللہ کے نبی نے پھر بھی اس کو معاف کر دی. اور ایسے کئی سارے انسیڈنٹ ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا کہ نبی کے اخلاق تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہی وقت 2 شخص آپ کے پاس آ رہے تو آپ کیا کر رہے؟ آپ اپنا چہرہ ان سے پھیر لے رہے. جبکہ یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کو محبت سے ترغیب دیتے، محبت سے سمجھاتے، لیکن آپ نے یہاں ایسا نہیں کیا. جبکہ آپ کے اخلاق کا تقاضا تو یہی تھا، لیکن یہاں پر اخلاق کے اپوزٹ کام ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیں گے. تو اللہ کے نبی کا یہ ریئیکشن ضروری تھا. اور جبکہ آج ہم دیکھ رہے کہ جو لوگ آلریڈی یہ گناہ کر رہے ہیں، ہم نے ان کو ممبر پہ بٹھا دیے کہ آپ ہمیں دین سمجھاؤ، آپ ہمارے سامنے اسلام کو ایکسپلین کرو. تو مجھے نہیں لگتا یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ نبی ایسے لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر رہے اور ہم ان کو ممبر پہ بٹھا رہے. دوسرا پوائنٹ کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے رب نے اس کا حکم دیا ہے تو تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو. تیسرا پوائنٹ کہ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجی جو اپنی داڑھیوں کو کاٹتے ہیں اور مونچھوں کو بڑھاتے ہیں. تو اب مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس میں کوئی ایکسکیوز بچتا کہ ہم داڑھیوں کو کاٹیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ پھر بھی اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا تو ایٹ لیسٹ وہ مانے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے دے. اسلام کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرے. اور دوسری بات کہ جو اسلامک آرگنائزیشن ہے ان سے میرا کہنا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ممبر سے ہٹائیں. لیکن آپ کہتے کہ نہیں یہ ہمارے جماعت کے بہت بڑے ہیں، ہم نہیں ہٹائیں گے. تو ان سے پھر یہ کہے کہ تھوڑا اور بڑا بنے اور داڑیاں رکھ لے. کیونکہ اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ جو لوگ آپ کو فالو کر رہے ان کی نظر میں بھی کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہوگا. وہ سمجھیں گے جب ہمارے اسکالر صاحب نہیں رکھے تو پھر ہم رکھ کے کیا کریں. تو اسی لیے جو اسکالر ہے ایٹ لیسٹ اس کا اسلامک دکھنا بھی ضروری ہے. کیونکہ ہونا تو وہ تو اللہ اور اس کا میٹر ہے، وہ ہے نہیں ہے، وہ ہم تو اس کے جو اوپر گیٹا میں ہم تو وہی دیکھ کے پتہ لگائیں گے. تو اسلامک آرگنائزیشن سے میری اتنی گزارش ہے کہ ایٹ لیسٹ ایسے لوگوں کو آپ ممبر پہ بٹھائیں، ایسے لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے آپ ممبر دے جو ایٹ لیسٹ ان کا حلیہ اسلامک ہو.